اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان اس عظیم شخصیت کے بارے میں ہے جس کو امام عدل و حریت، مراد رسول، خلیفہ ثانی، فاتح کیسر و کسریٰ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ عدل و انصاف سے بھری حکومت کی ہے۔ وہ عمر بن خطاب جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی 27 آیات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ نازل فرمائی ہیں۔ زمین پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مشورہ دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے قرآن بنا کر بھیج دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سے زیادہ فرمان اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے اندر مروی ہیں۔ 40 احادیثیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ عمر بن خطاب جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر بن خطاب جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر بن خطاب جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضائل کے ساتھ ساتھ جرت اور بہادری سے بھی نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت کی ہے وہ خاموشی کے ساتھ کی ہے، چھپ کر کی ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی تو مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے چوک و چوراہوں میں، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے خطاب کے بیٹے نے اعلان کیا کہ عمر جو ہے ہجرت کے لیے جا رہا ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمر چھپ کے جا رہا ہے، میں سب کو بتا کے جا رہا ہوں، اور اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ میدان میں آئے اور عمر کا راستہ روکے۔ دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے سورما اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھے رہے اور خطاب کے بیٹے کا راستہ روکنے کی جرت کسی کو نہ ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا دوسرا واقعہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نماز کی تیاری کرنے لگے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بیت اللہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر تیری قوم ہمیں بیت اللہ میں عبادت نہیں کرنے دیتی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اسلام لانے کے بعد کس کی جرت ہے کہ وہ مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل نہ ہونے دے؟ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر بیت اللہ شریف میں پہنچے، بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی۔ تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ بیت اللہ کا دروازہ کھلوانے میں سب سے پہلا کردار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ مسجد حرام اور بیت اللہ کے اندر حج کریں گے، عمرہ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، طواف کریں گے، ان سب کا ثواب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرفتوح کو جائے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلوانے کا کریڈٹ سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات رسول پاک سے سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر۔